اور سندھ سیکریٹریٹ کے دفاتر کی مرمت میں گھپلوں کا انکشاف۔ سندھ کے محکمہ ورکس اینڈ سروسز کے 6 افسران پر مبینہ طور پر 79,58,562 روپے کی کرپشن کا الزام لگ گیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن کے پاس معاملہ پہنچ گیا۔ آزاد نہوڑیوں کی رپورٹ۔ کرپشن کا نیا کیس سامنے آ گیا۔ سندھ سیکریٹریٹ کے دفاتر کے صرف کاغذات میں مرمت، فرضی مرمتی کام کی مد میں خزانے کو لاکھوں روپے کا نقصان۔ دستاویزات کے مطابق مرمتی کام کی مد میں 79,78,562 روپے خرچ ظاہر کیا گیا۔ تغلق ہاؤس میں پانی کے پائپ لائنوں کی مد میں 9,82,473 روپے خرچ دکھائے گئے۔ اولڈ KDA بلڈنگ کی مرمت پر 19,98,959 روپے ظاہر کیے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن جنوبی زون کراچی کے دفتر کی تعمیرات پر 14,99,960 روپے ظاہر کیے گئے۔ سیکرٹری بلدیات کے دفتر کی مرمت پر 5,04,320 روپے بتائے گئے۔ محتسب اعلیٰ کے دفتر کی مرمت پر 29,72,850 روپے خرچہ ظاہر کیا گیا۔ مبینہ کرپشن کے حوالے سے اینٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دی۔ محکمہ ورکس اینڈ سروسز کے افسران آفتاب ملک، الطاف خواجہ، فہیم احمد، عبدالواحد، عقیل عباسی، منصور احمد و دیگر کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ اور خواتین نے افطاری کے بعد مارکیٹوں کا رخ کر لیا۔ گولڈ مارک میں بھی خواتین خریداری میں مصروف۔ کپڑوں کے ساتھ ساتھ میچنگ جیولری، چوڑیوں اور جوتوں کی بھی تلاش جاری ہے۔ سیام میں بازاروں کی رونقیں بحال ہونا شروع ہو گئیں۔ افطار کے فوری بعد ہی خواتین نے مارکیٹوں کا رخ کر لیا۔ دکانداروں اور خواتین میں نوک جھونک کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ ماہ رمضان کا پہلا اشرہ مکمل ہوتے ہی بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ خریداروں اور دکانداروں کا مہنگائی کا شکوہ برقرار۔ خریداری میں مصروف خواتین کہتی ہیں مہنگائی سے بچوں کی عید کی شاپنگ بھی مکمل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ بچے چاہتے ہیں، بچے تو بہت کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ لے کے دے دو، ہمیں یہ لے کے دے دو، مگر ہمیں لے کے دینے سے انسان کیا لے کے دے۔ بچوں کو مشکلوں سے لے کے دے رہے ہیں، مگر بہت مہنگائی کی وجہ سے تھوڑی کم لے کے دے رہے ہیں۔ ابھی تو میں نے اپنا ڈریس لیا ہے فرسٹ ڈے کا، اس کے بعد ایکسیسریز دیکھتے ہیں، پھر کہتے کیا ہوتا ہے۔ میرے اور بھی بہن بھائی ہیں تو دیکھتے ہیں ابھی کیا بنتا ہے۔ کمر توڑ مہنگائی سے جہاں خریداروں نے عید کی خوشیاں متاثر ہونے کا شکوہ کیا، تو وہیں عید کی خوشیاں منانے کے لیے کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے۔ اور مہنگائی کے ستائے عوام سستے فروٹ کی تلاش میں رات گئے لگنے والی فروٹ مارکیٹ کا رخ کرنے لگے ہیں۔ مزید جانتے ہیں راہیل بیگ سے۔ راہیل بتائیے گا۔ اس وقت ہم موجود ہیں لیاقت آباد 3 ہٹی کے پل پر، جہاں پر رات گئے پھلوں کے بازار سج جاتا ہے اور یہاں پر تمام پھل خریدنے کے لیے لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ اور ایک تاثر یہ بھی ہے کہ دن میں بکنے والا پھل رات میں سستا بکتا ہے، اور ماہ رمضان میں کیونکہ پھل کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ افطار میں فروٹ چاٹ ہو یا افطاری کے دسترخوان پر پھل لازمی ہو، تو لوگ مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام سستے پھلوں کی تلاش میں کراچی کے مختلف بازاروں کا رخ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح رات کو سجنے والے بازار سستے داموں پھل بیچتے ہیں، مگر اگر قیمت کا موازنہ کیا جائے، اگر دن میں جو پھل 200 روپے کلو بکتا ہے وہی رات کو 150 روپے کلو بکتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ صدرک کی مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں، کچھ لیاقت آباد اور کچھ 3 ہٹی کا رخ کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے، دن میں اور رات کے ریٹ میں کوئی فرق ہوتا ہے یا سیم؟ تو 10-20 روپے کا فرق ہوتا ہے۔ منڈی میں اتنا مہنگا مال ہے، ادھر بکتا نہیں ہے مال، سناٹے پڑے ہوئے ہیں، کام کا مزہ نہیں آ رہا۔ خریدار کس وقت زیادہ ہوتے ہیں، دن میں زیادہ ہوتے ہیں رات میں زیادہ ہو رہے ہیں؟ افطاری کے ٹائم کچھ بھی نہیں ہوتا، سناٹا پڑا ہوتا ہے۔ دن میں بھی وہی دام ہے، رات کو 10-20 روپے اوپر نیچے کر کے بیچ دیتے ہیں، نقصان بھی ہوتا ہے، کبھی منافع بھی ہوتا ہے۔ بالکل جی، ان کا یہ ماننا ہے کہ جو دن میں ریٹ ہوتے ہیں اسے کلو میں کچھ پیسے کم کر کے رات کو بیچ دیتے ہیں، اور خریدار چاہتے ہیں کہ کم سے کم قیمت میں خریدیں، اور دکاندار چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ میں بیچیں، مگر مہنگائی کی ستائے عوام دسترخوان کی رونق بڑھانے کے لیے افطار میں فروٹ کے استعمال کے لیے رات کو نکلتے ہیں اور سستے پھلوں کی تلاش کرتے ہیں۔ جی، اور منافع خوروں نے تیل کی قیمتوں کو آگ لگا دی ہے۔ رمضان المبارک میں کوکنگ آئل اور گھی کی قیمتیں 40 روپے تک بڑھا دی گئی ہیں۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ منافع خور سرگرم، رمضان المبارک میں گھی تیل کی قیمتیں بڑھا دیں۔ کھلا تیل اور گھی 40 روپے اضافے سے 420 روپے کلو تک جا پہنچا۔ برانڈڈ تیل گھی 40 روپے بڑھ کر 520 روپے کلو پر پہنچ گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ حکومت مہنگائی سے ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی ہے۔ تیل گھی کیا ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے۔ کیا ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے، کیا تیل والے بھی، کیا ہم لوگ لے کے کھانے والے، بس جتنے بھی کے دیں گے ہم تو لے کے کھانے والے، غریب مزدور آدمی کیا مارا جاتا ہے اور کیا کرے۔ پھر کیا ہوگا، جو 5 کلو لینے والا ہوگا وہ 3 کلو لے لے گا،
यही लेगा ना, मगर इस्तेमाल तो फिर भी करना है गरीब आदमी, और कहाँ जाएगा, किसके दर पे जाएगा। जिसकी सारी हैसियत नहीं है वो तो लेगा, 5 किलो लेता था 3 किलो ले लेगा। दुकानदार कहते हैं कि कंपनियों ने मौके से फायदा उठाते हुए कीमतें अज खुद बढ़ाई हैं। कुछ नहीं, रमज़ान आते ही जो है तकरीबन 40-40 रुपये 50-50 रुपये किलो पे तेल घी पे सब कंपनियों ने भी बढ़ा दिए, खुले तेल भी बढ़ा दिए। ज़ाहिर बात है सेल तो कंपनियों की कम होती है, खुला तेल तो लोगों ने जो खाना है वो तो बेचारे जो किलो लेने वाले हैं वो कम लेके खाते हैं। लेकिन ये रमज़ान महीना आया और ये इन्होंने बहुत ही तबाही मचाई है रेटों के सिलसिले में। मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई शहरियों को महंगाई से रिलीफ और दुकानदारों के कारोबार में मुस्बत असरात मुरतब करने का सबब बन सकती है। कैमरामैन मन्नान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अवाम को LPG की कीमत में 20 रुपए का रिलीफ मिल गया। 300 रुपए किलो फरोख्त होने वाली LPG 280 रुपए पर आ गई। अयाज राना की रिपोर्ट। खुदा खुदा करके रमजान में अवाम को रिलीफ मिल ही गया। LPG की कीमत में 20 रुपए की कमी हो गई। रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही LPG की कीमत में 40 रुपए इजाफा कर दिया गया था। 260 रुपए में फरोख्त होने वाली LPG 300 रुपए फी किलो पर जा पहुंची थी। ताहम अब 20 रुपए की कमी के बाद LPG 280 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। शहरी कहते हैं जब घरों में गैस मैसर थी तब LPG की कीमत 80 रुपए किलो थी। गैस की किल्लत पैदा होते ही माफिया ने कीमत बढ़ा दी। जिधर जाओ किसी का अपना रेट है, हर किसी का अपना अपना है, कोई किसी से पूछने वाला नहीं है। अगर ज़्यादा बात करो वो बोला किसी और से भरवा लो, बस ज़्यादा हो जाएगी। ये तो होनी है ना यार, ये गवर्नमेंट बैठी है नहीं, आगे इसने यही करना है, बढ़ानी है चीज़ें, कम तो करनी नहीं है। LPG फरोख्त करने वालों का कहना है कि हम मजबूर हैं, जो कीमत मिलती है उस हिसाब से फरोख्त करते हैं। पहले जब गैस आ रही थी इलाकों के अंदर तो 80 रुपए, सिर्फ 80 रुपए थी। जैसे गैस बंद हुई है जब से कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं गैस के ऊपर, 80 से 300 पे आई, अब आगे 20 रुपए कम कर दी। ये कोई कमी नहीं हुई। शहरियों को खदशा है कि ईद से कबल LPG की कीमत में दोबारा इजाफा कर दिया जाएगा। कैमरामैन मन्नान के साथ अयाज राना, सिटी 21। शहर कायद में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला भी थम नहीं सका। कुरंगी बिलाल कॉलोनी के मकीन भी बिजली की बंदिश से आजिज आ गए। रिपोर्ट करेंगे वसीम इफ्तिखार। कायद में बिजली की लोड शेडिंग का आसिब, कोरंगी बिलाल कॉलोनी भी बच ना सका। लागा मकीनों के मुताबिक लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों तक पहुंच चुका है, जिसके बायस किल्लत आब के मसाइल दरपेश होते हैं और मामूलात जिंदगी दरमरम हो जाते हैं। 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो है बहुत परेशानी होती है। लोग जो है सुबह शहरी के वक्त पे भी बहुत परेशानी की वजह से जो लोग शहरी नहीं कर पाते। लोड शेडिंग की वजह से जो है अंधेरा है काफ़ी लोगों के घरों में। टोटल दिन में 6 घंटे हो जाते हैं। लाइट नहीं होती तो परेशानी होती है, क्या करें। जब खाना पकाना है कोई काम होता है तो शहरी के टाइम पे लाइट नहीं होती। दूसरी यानी तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट्स या तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 20। कोरंगी में बोसीदा सीवरेज निज़ाम से शहरियों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। इंडस्ट्रियल एरिया रोड पर बरसाती नाला ओवरफ्लो होने लगा। सर्विस रोड गंदे पानी से भर गया। पानी मरकजी शाहरा पर भी आना शुरू हो गया। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट। कोरंगी में सीवरेज का बोसीदा निजाम, शहरी परेशान। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस जिला कोरंगी में सीवरेज सिस्टम शहरियों के लिए अजाब बन गया। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया रोड पर बरसाती नाला उबल पड़ा। सर्विस रोड गंदे पानी से भर गया। शहरियों का कहना है कि बोसीदा सीवरेज सिस्टम की वजह से गंदा पानी मरकजी शाहरा पर भी आना शुरू हो गया। सड़क पर पानी के बायस शाम के औकात में ट्रैफिक जाम होता है, हादसात भी हो रहे हैं। सर यहाँ से जब हम लोग आते हैं, हमारी लोडिंग गाड़ी होती है, एक्सल भी टूट सकते हैं, बेरिंग भी टूटते हैं। और दूसरी बात ये इंडस्ट्रियल ये वाला जो है लाखों करोड़ों रुपए टैक्स देता है इनको, मगर यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है, कोई जो है ना कुछ नहीं करते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि मुताल्लिका हुक्काम कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के बरसाती नालों की फौरी सफाई कराए। कैमरामैन कयूम शेख के साथ सैयद नौमान गुल, सिटी 21। इंटरनेशनल लॉयर्स फोरम ने ख्वाजा सराओं के एजाज़ में इफ्तार तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में ख्वाजा सराओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ILF के चेयरमैन नासिर अहमद एडवोकेट की जानिब से कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर नासिर एडवोकेट ने पुलिस समेत दीगर इदारों से ख्वाजा सराओं के लिए हर मुमकिना तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। कहा कि ख्वाजा सराओं को आसान इक़सात पर कर्ज़े फराहम किए जाएँ, मुलाजमतों में कोटे को यकीनी बनाने और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान बैतुल माल बोर्ड में शामिल किया जाए। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से यह भी मुतालबा किया कि वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के
سینئر آڈیٹرز کی مدد سے نام نہاد NGOs کے آڈٹ کی ہدایات جاری کریں۔ ہیومن رائٹ کاؤنسل آف پاکستان کی جانب سے خصوصی بچوں کے لیے افطار کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں ممبر PP رہنما نجمی عالم، معروف قانون دان یاسین آزاد نے بھی شرکت کی۔ رپورٹ کریں گے راہیل بیگ۔ ہیومن رائٹس آف کونسل پاکستان کی جانب سے بدین، ٹھٹھا اور گلاچی کے خصوصی بچوں کے لیے افطار کا اہتمام کراچی میں کیا گیا۔ تقریب کا آغاز پاکستان کے قومی ترانے سے کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ممبر صوبائی اسمبلی نجمی عالم، کراچی بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر یاسین آزاد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ چیئرمین ہیومن رائٹس آف کونسل نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ گلاچی میں قوت سماعت سے محروم افراد کی تعداد زیادہ ہے، اس پر حکومتی سطح پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بدین سے، سکھر سے اور مختلف جگہوں سے یہ بچے آئے تھے۔ اس میں بہت سارے بچے ایسے تھے جو بنیادی طور پہ جو ہے وہ گونگے بہرے تھے، ان کی تیسری نسل گونگی بہروں کی آ رہی ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے بچے جو ڈسیبل ہیں، بہت سارے بچے ذہنی طور پہ معذور ہیں، ان سب کے لیے ہم نے افطار کا اہتمام کیا تھا۔ اور یہاں پر آ کر کراچی شہر میں یہ بتانا تھا کہ صرف ہمارے بچے نہیں ہیں، یہ بھی بچے ہیں جو انسانوں کے بچے ہیں اور ان کے مسائل ہیں، ان کو حل کیا جائے۔ نجمی عالم بولے اس مسئلے کو جلد اسمبلی میں اٹھایا جائے گا۔ اسپیشل بچوں کے لیے خاص اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، کوئی بچہ معذور پیدا ہو جاتا ہے یا کسی حادثے سے ہو جائے، لیکن جو ان بچوں کا مسئلہ ہے یہ عام مسئلے سے ہٹ کے ہے کہ ایک علاقے میں مستقل گونگے بہرے بچے پیدا ہو رہے ہیں، نسل انہوں نے بتایا ڈاکومنٹری میں ایک 70 سال کا آدمی بھی اور چھوٹا بچہ بھی۔ اس کے معنی اس پہ ریسرچ کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ خالی یہ آلے لگا دینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں اس کو فوری طور پہ چالا CM صاحب کے پاس بھی، پارٹی چیئرمین کی نالج میں بھی لاؤں گا۔ کم عمر معذور بلال نے عوام کو پیغام دیا کہ معذور افراد کسی سے کسی طور کم نہیں، ہمیں بھی انسان سمجھا جائے۔ یہاں پہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے اور ہم اپنی ٹیم سے آئے ہوں اور میں ہینڈس انڈیپینڈنٹ لرننگ سینٹر کا یوزر ہوں اور وہاں پہ میں IT بھی سیکھتا ہوں اور وہاں پہ میں کمپیوٹر بھی سیکھتا ہوں اور یہاں پہ میں آیا ہوں اس حوالے سے میں اپنی ریمپ کے بارے میں اور اپنی تعلیم کے حوالے سے بات کر سکوں۔ ابھی اسپیچ کرتے ہیں تھوڑی دیر میں اور یہاں پہ میں میڈیا کو یہی جواب دوں گا کہ آپ جیسے ہی میں اس مال میں آیا تھا اس میں نہ ریمپ تھی اور یہاں پہ اسٹیج ہے، اس میں بھی ریمپ نہیں ہے۔ میں ابھی میں اسپیچ کروں گا تو میں کیسے کروں گا آپ بتائیں مجھے؟ 4 لوگ اٹھائے تھے باہر جب میں آیا تھا۔ منعقدہ افطار ڈنر میں سیاسی، سماجی شخصیات سمیت اسپیشل افراد نے شرکت کی۔ کیمرہ مین شہریار علی کے ساتھ راہیل بیگ، سٹی 21۔